बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। दीगर मामला से पहले सबसे पहले जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने क्लियर कर दें, क्योंकि रात से एक अजान की कैफियत है कि इतनी ज्यादा बड़ी शहादतें हो गई, इतना बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे, उन्होंने किस तरीके से रिटेलिएट किया, उनका दरअसल अपना जो मोड ऑफ एक्शन था वो क्या था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस किधर थी, हिसास इदारे क्या काम कर रहे थे। तो ये एक हैजान तो है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना सर। टोटल 37 हलाकतें, यानी 37 अफराद शहीद हुए हैं पाकिस्तान के शहरी कुल। ठीक है जी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं, जिसमें आम पब्लिक भी शामिल है और इंटेलिजेंस के एहलकार भी शामिल है। तो 37 अफराद एक साथ पाकिस्तान ने अपने कंधों पर आज जनाजे उठाने, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली रिक्वायर्ड थी। मुख्तलिफ खबरें चल रही थी, बैन अवी इदारे जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहे थे, और अकबर बुगटी की बरसी पर ये दहशत गर्दों की जानिब से तोहफा मिला। तो सिक्योरिटी इदारों के किरदार के हवाले से ISPR ने एक प्रेस रिलीज दी है। उसके मुताबिक दहशतगर्द रात गए बलूचिस्तान के तकरीबन 5 इलाके जिस पर उन्होंने हमला किया था जी, जिसमें मूसा खेल का डिस्ट्रिक्ट, लाबेला का डिस्ट्रिक्ट, कल्लार डिस्ट्रिक्ट शामिल है जी। और दहशतगर्दों ने सबसे पहले सिविलियन की बस को रोका और यहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई किया। यानी उनके शनाख्ती कार्ड देखे कि ये पंजाबी हैं, और जो जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको यहाँ शहीद किया गया। और इस दौरान पाक फौज के जवानों ने उनका मुकाबला भी किया, और पाक फौज के 14 जवान शहीद हुए। यानी पाक फौज भी पहुंच गई थी, और ये 14 जवानों की शहादत इस बात की गम्माजी है। इसके अलावा जिसमें 10 में से 14 में से 10 पाक फौज के जवान हैं, और 4 कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग शामिल हैं। तो मतलब हसास इदारे, इंटेलिजेंस के अहलकार इसके अंदर शामिल हैं। तो दहशत गर्दों की तादाद 21 थी। इस मुकाबले में 21 ये दहशत गर्द थे जो जहन्नुम हासिल किए गए। वैसे अगर हम देखें ना, तो बांग्लादेश वाला इशू जिस तरीके से हुआ, दुश्मन को यानी भारत को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, जिस तरीके से वहाँ उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हसीना वाजिद की शक्ल में रातों रात गोल हुई है, तो सारी बात है, अजियत तो थी, तकलीफ तो थी। और पाकिस्तान की तारीफ से जिस तरीके से सारे मामले पर रद्दमल भी आया, तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़े तो फिर डेफिनेटली है। अभी बलूचिस्तान पे अपकमिंग बहुत से मामला है। गवादर एयरपोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शानदार इफ्तिताह भी होने जा रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, बलूचिस्तान हुकूमत के लिए, हसास इदारों के लिए, हर लिहाज से बहुत बड़ा ये चैलेंज है। तफसील नहीं बताई वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने कहा कि उनका मोटिव कोई बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा था। कोई सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इसमें ऐसा कह कोताही नहीं है, कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की कोताही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज मोहसिन नकवी साहब थे। आज मोहसिन नकवी साहब के भी तेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बदले हुए थे। आज पहली बार मैंने मोहसिन नकवी साहब का रंग भी थोड़ा उड़ा उड़ा सा देखा, जब उनसे PCB के सवाल हो रहे थे, जब उनसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल होते हैं, बलूचिस्तान के इन वाक़यात के सवाल हो रहे थे। तो अब मैं मोहसिन नकवी साहब को आज पहली बार देखा, और बड़े गुस्से में भी देखा, और कई जगहों पे वो कहते हैं ना, अंगूठे बदंदा रह जाना, उस पोजीशन भी मैंने खैर उनको देखा। तो बहरहाल बड़ी इन्वेस्टमेंट गई हो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है 37 शहादतें बहुत ज़्यादा है। अब कोई एक बड़ा ऑपरेशन ही रिक्वायर्ड है। एक ऑपरेशन ज़रा कच्चे के इलाके में ज़रा चेक करें ना, ये कच्चे के इलाके में कौन से पक्के के इलाके के लोग रहने वाले हैं, कौन से मिनिस्टर्स, कौन से MNAs, कौन से जागीरदार, कौन से वडेरे, कौन से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग इनके साथ शामिल हैं, जो हर बार ये बच जाते हैं। ये असला कैसे फराम होता है, इनको भत्ता कौन देता है, ये किसके बी टीम है, किस किस इस इलाके के जागीरदार की, और वो जागीरदार किस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये क्या खुद असम्बली के अंदर है। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये 37 शहादतें बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ा वजन है अगस्त के महीने में हमारे कंधों के ऊपर। और एक बड़ा ऑपरेशन रिक्वायर्ड है जी। मुझे अच्छी लगी मोहसिन नकवी साहब की बात कि अब नहीं कहेंगे पहाड़ में छुपे हुए हमारे नाराज बलोच, ये सिर्फ दहशत गर्द है। पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करेंगे, इन लोगों का अंजाम है, और मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। अगर आप बातें ना करें ना यार, अब बातें ना करें, अब काम करें, यही ज़रूरी है। अपनी एनर्जी ये सियासी मामला में वेस्ट नहीं करें। वो ये जाने इनका काम है, महफूज करें पाकिस्तान को, और ये एक बड़ा ऑपरेशन रिक्वायर्ड है ही है। ठीक है, बहरहाल ISPR ने भी इस बात का इरादा किया कि इनके इनके सहूलतकारों को, इनकी मदद करने वालों को, इनको पैसा फराहम करने वालों को
سب کا بڑا زبردست اور بدترین انجام اہڈ ہے، آگے ہے۔ اب وہ ذرا دیگر خبروں پہ تو پہلے ذرا اولیاء مقبول جان صاحب کے بتا دوں کہ صبح سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ایف آئی عدالت میں کافی دیر سے ان کو پیش کیا گیا تھا، جج صاحب آگے تھے، پہلے پہنچ نہیں رہے تھے، جسمانی ریمانڈ مانگا تھا ایف آئی اے نے، 10 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، جج صاحب کہتے ہیں پائن ہور کی کرنا ہے تسی اولیاء مقبول جان صاحب کے اندر سے، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ان کے ہمیں سوشل میڈیا سے نا کافی چیزیں اور بھی ذرا نکلوانی ہے، بڑا استفسار کیا عدالت کے سامنے، تو محفوظ فیصلہ کیا عدالت نے بھی، تھوڑی دیر بعد فیصلہ سنایا کہ 4 روز کا اولیاء مقبول جان صاحب کا ریمانڈ دیا گیا، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، میری اس بات کو لکھ لیں، اور یہ مقبول جان صاحب کی جلد جان نہیں چھوٹ رہی، وہ ایک کے بعد دوسرے کے، دوسرے کے بعد تیسرے کے، تو ہو سکتا ہے ان کو پورا پاکستان بھی پھرایا جائے، تو یہ مقبول جان صاحب ابھی آرام سے باہر آنے والے نہیں ہیں، یہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ ادھر اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کی گفتگو کا ذکر کروں، جو آج انہوں نے اپنے ضبط کا بندھن توڑا، یا کچھ بھی ہو، 3 ہفتوں کی خاموشی، 3 سے 4 ہفتوں کی خاموشی کے بعد عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر نام لیے ہیں، میں ذرا کچھ اور خبر پہلے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے احکامات تھے جی، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور کہ سپریم کورٹ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ مخصوص نشستیں بنتی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہ اگر پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ لگے کہ فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی فیصلے میں عمل درآمد میں کوئی ابہام ہے، کوئی مشکل کا سامنا ہے، تو فوراً ہمارے چیمبر میں آ کے رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ججز آپ کو پتہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، اور تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی سے پہلے الیکشن کمیشن چلا گیا کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ابہام ہے، تو ابھی تفصیلی فیصلہ خیر ویسے بھی آنا تھا، تو اب جج جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، اور اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کے جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی ادھر ضروری ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے اپنی پوری گیم ڈالی بھی ہے، تو کے پی کے سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں، اور ان الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نمائندگی انشور کرنی ہے، اور جب وہ انشور کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی اکثریت بڑھے گی، جب اکثریت بڑھے گی تو پھر کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم لانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، تو آج یہ درخواست دی گئی ہے عزیر بھنڈاری، پہلے حامد خان صاحب کر رہے تھے، حامد خان صاحب کو ذرا آئسولیٹ کیا گیا، عزیر بھنڈاری صاحب نے یہ درخواست دی ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا 22 جولائی کا جو مختصر فیصلہ ہے نا اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کو، اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا موقف 14 دستاویزات کے ساتھ مسترد کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی درخواست کو مسترد کیا جائے کہ انہیں ابہام نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں وہ جو حکومت کی اپیل ہے ریویو، اس سے پہلے یہ درخواست انٹرٹین ہونی ہی ہونی ہے، تو آپ اور میں ایک زبردست قسم کے سرپرائز کے لیے تیار بھی رہیں، یہ معاملہ کس حد تک جائے گا۔ اب ہم ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کی جیل میں سماعت تھی، تو جیل میں جب سماعت تھی تو پھر آج عمران خان صاحب نے بڑی بے خوف گفتگو کی ہے، نہایت بے خوف گفتگو کی ہے، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں عمران خان صاحب نے، تو وہ جو خبریں تھیں نا کہ عمران خان صاحب کا جیل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے جس کی بنا پر وہ جلسہ ملتوی ہوا تھا، پھر عمران خان صاحب نے پچھلی پیشی میں صحافی کے سوال پر ایک مسکراہٹ بھی دی تھی، جس کو کچھ لوگوں نے کلنگ اسمائل کہا تھا، اور عسکری ذرائع نے اس کو اسمائل آف بلف کہا تھا، تو وہ اسمائل کا بھی آج تیا پانچا ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے کھلم کھلا آج ایک بار پھر کہہ دیا، انہوں نے کہا مجھے زہر دیا گیا یا مجھے مارا گیا، تو یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، یعنی پھر نام لے لیا عمران خان صاحب نے، تقریباً 3 سے 4 ہفتے تک عمران خان صاحب، اب ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید 1 سے 2 دن ہوگا کہ عمران خان صاحب اس سے باز نہیں آ سکتے، اور مگر عمران خان صاحب اس باری شاید مذاکرات کے حوالے سے یا چیزوں کو سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے والے کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس تھے، بہت زیادہ سیریس تھے کہ اب چیزوں کو ذرا بہتر ہو جانا چاہیے، مگر اس دوران ایون فیض امیر صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی، اور پھر ایک کے بعد ایک بہت سی چیزیں کریکٹ کی گئیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور آئی ایس پی آر نے جو نہیں بھی کہا وہ بھی چیزیں جوڑ دی گئیں، 9 مئی سے بھی جوڑ دیا گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وزیر آباد والا حملہ بھی، اور پھر ایک زبردست قسم کی چیز جوڑی کہ بھائی یہ ہونا جا رہا ہے سب کچھ، عمران خان صاحب خاموش رہے، تو اب عمران خان صاحب نے کھلم کھلم کہہ دیا ہے کہ مجھے زہر دیا گیا، مجھے مارا گیا، میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، اور اسٹیٹمنٹ، اور یہ ایسی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ سن لیں میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہے، اگر کبھی ہوئی تو پاکستان کے آئین اور استحکام پاکستان کے لیے ہوگی، حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے مجھے باہر نہیں نکال رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو کس سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ جو عملہ تعینات تھا
اس کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے، یہ عملہ جو تھا، کہ کہیں اس میں زہر تو نہیں ملا ہوا. بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے کمرے میں چوہے ہیں، اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے بتایا کہ جب میں نماز پڑھی تو اوپر سے چوہے گر رہے ہوتے تھے. پھر جج صاحب نے کہا کہ جیلر کو کہ جناب اس چیز کا ذرا تھوڑا دھیان کریں. مگر عمران خان صاحب نے، خیر وہ بلوچستان کی صورتحال پر وہ ایک سرٹن اسٹیٹمنٹ تو تھی، لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں میرے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، جیل میں میرے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس لیے میرے پر سختیاں بڑھ رہی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج جیل سے آ رہی ہیں جب سماعت کے بعد، انہوں نے بھی بہت سی غلط فہمیاں، کچھ کی خوش فہمیاں، کیونکہ کوئی دڑے بندی ہے، کوئی اقتدار کی جنگ ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں میں، انہوں نے تمام غلط فہمیاں دور کی. انہوں نے کہا بھائی ہم ہی سے پوچھ لو، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ ہو سکتا نہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم عمران خان کی صاحب کی حفاظت چاہتے ہیں، وہی ہمارا لیڈر ہے، اور دڑا بندی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے. یہاں تو ان کی بھی غلط فہمی ادھر ہے. ادھر اعظم سواتی صاحب آج سپریم کورٹ پہنچے تھے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل بیسیکلی گئے تھے. انہوں نے ایک ادھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھیجا ہوا تھا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ممبران کے خلاف، تو اس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ آج انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے عمران خان صاحب نے بھیجا ہے، کہ چیک تو کرو ریفرنس آیا کہ نہیں آیا. کیا کرنا ہے؟ یہ جب وہ اندر گئے تو ان کو رجسٹرار سے بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ پوزیشن ہے. بہرحال انہوں نے کہا جس نے بھی مجھے کہا تھا کہ الیکشن کرانے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، وہ گڈ فیتھ میں کہا تھا. یہ انہوں نے ضرور کہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.